کبھی کبھی انسان وہ سب رشتے کھو دیتا ہے جو اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور جب حقیقت اس کے سامنے آتی ہے تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کیا ایک بیٹے کی نافرمانی کی معافی ممکن ہو سکتی ہے، یا پھر وقت کا پہیہ جو ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جانے والے پچھتاوے میں گھومتا رہتا ہے؟ یہ کہانی ایک ایسے بیٹے کی ہے جس نے جب حقیقت کو سمجھا تب تک اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا تھا۔ ریاض صاحب ایک عام سرکاری ملازم تھے، لیکن ان کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اعلیٰ اور اچھی تعلیم حاصل کرے، ایک کامیاب انسان بنے، اور اپنی زندگی میں کبھی دوسروں کی تکلیف کو نظر انداز نہ کرے۔ علی ان کی آنکھ کا تارا تھا۔ جب وہ بچہ تھا تب ہر رات سوتے وقت اسے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور علی معصومیت سے ہر کہانی پر سوال کرتا، بابا، کیا واقعی سب والدین اپنے بچوں کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں؟ علی نے ایک دن معصومیت سے پوچھا۔ ریاض صاحب ہنس دیے اور علی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹا، ایک ماں باپ اپنی آخری سانس تک اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں، اور ایک دن جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں میری ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیکن افسوس، وقت کے ساتھ علی نے اپنے والد کی باتوں کو بھلا دیا۔ علی نے اپنی اسٹڈی مکمل کرتے ہی ایک اچھی نوکری حاصل کر لی۔ نوکری کے بعد شادی بھی کر لی، لیکن جیسے جیسے وہ کامیاب ہوتا گیا ویسے ویسے اس کے والدین اس کی زندگی سے دور ہوتے گئے۔ اب اسے والد کی فون کالز بھی بورنگ لگتی تھی، ان کی سب باتیں فضول لگتی تھی، ان کی موجودگی تو اسے بوجھ لگنے لگی تھی۔ بابا پلیز ہر وقت مجھے نصیحتیں نہ دیا کریں، میں اب بچہ نہیں ہوں، علی اکثر جھنجھلا کر کہہ دیتا۔ ریاض صاحب چپ چاپ مسکرا دیتے، لیکن ان کی آنکھوں میں چھپی اداسی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ علی کی بیوی سائمہ ایک مغرور اور خود غرض عورت تھی۔ اسے سسرال میں رہنا پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ علی کو مجبور کرتی کہ وہ اپنے والدین سے الگ ہو جائے۔ علی، میں تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں کوئی خادمہ نہیں ہوں جو ہر وقت ان کی خدمت کرتی رہوں، سائمہ نے ایک دن غصے میں کہا۔ سائمہ، آخر وہ میرے ماں باپ ہیں، میں ان کو کہاں لے جاؤں؟ علی نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ جہاں مرضی لے کے جاؤ، بس مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، سائمہ چلا کر بولی۔ اور پھر ایک دن وہ بھی آ گیا جب علی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنے لیے ایک الگ گھر خریدے گا۔ ریاض صاحب نے کچھ نہیں کہا، بس مسکرا کر بولے، بیٹا، تم جہاں بھی رہو ہمیشہ خوش رہو۔ لیکن کیا واقعی وہ خوش تھے؟ ریاض صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ اکثر وہ علی کو فون کالز کرتے، لیکن علی یا تو فون اٹھاتا نہیں تھا یا پھر مختصر جواب دے کر رکھ دیتا۔ ایک دن ریاض صاحب کو بہت شدید بخار ہو گیا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ علی کو فون کیا۔ بیٹا، اگر وقت ملے تو آج شام آ جانا، دل بہت اداس ہے۔ بابا، میں بہت مصروف ہوں، پھر کسی دن آؤں گا، علی نے جھنجھلا کر بولا اور فون رکھ دیا۔ ریاض صاحب دروازے کی طرف دیکھتے رہے، لیکن علی نہیں آیا، اور نہ وہ دن آیا جب علی آتا۔ ایک دن علی کے گھر پہ فون آیا۔ فون پر محلے کے ایک بزرگ تھے۔ بیٹا، فوراً آ جاؤ، تمہارے والد بہت بیمار ہیں، تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں۔ علی کے دل میں کچھ عجیب سی بے چینی ہوئی، لیکن سائمہ نے اسے نظر انداز کرنے کو کہا۔ یار، ایک تو ہر وقت تمہارے والد بیمار ہی کیوں رہتے ہیں، اب پھر تمہیں بلا رہے ہیں، چھوڑو، جانے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، پھر کبھی چلے جانا۔ علی نے بیوی کی بات مان لی اور وہ والد کے پاس نہیں گیا۔
صبح صبح جب وہ آفس کے لیے نکلا تو تبھی اس کے موبائل پر ایک میسیج آیا، ریاض صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ علی کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ چند سال بعد علی کو ایک خطرناک بیماری لاحق ہو گئی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ بستر پر پڑا رہتا، لیکن سائمہ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ علی، میں ساری عمر تمہاری تیمارداری نہیں کر سکتی، اور تمہارے پاس کچھ رہا بھی نہیں ہے مجھے دینے کے لیے، سائمہ نے نفرت سے کہا اور چھوڑ کر چلی گئی۔ اب وہی علی جو اپنے والدین کو بوجھ سمجھتا تھا، خود دوسروں کے لیے بوجھ بن چکا تھا۔ علی اب بیماری کی حالت میں اپنی ماں کے دروازے پر جا پہنچا۔ کمزور جسم، زرد چہرہ اور آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو۔ دروازہ کھلا۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو کلیجے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ماں مجھے معاف کر دو، میں بہت ظالم تھا، میں نے آپ کو اور بابا کو بہت تکلیف دی، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، لیکن آج مجھے سب نے چھوڑ دیا، مجھے معاف کر دے، پلیز ماں مجھے معاف کر دے۔ علی ماں کی قدموں میں گر کر رونے لگا۔ ماں کے آنسو بھی بہہ نکلے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ انہوں نے علی کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ نہیں بیٹا، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، میں نے تو تجھے پہلے کہیں معاف کر دی ہے، تو میری جان ہے، چلو اٹھو، چلو اندر آؤ۔ ماں اسے اٹھا کر اندر لے گئی۔ علی اب اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت ان کی خدمت میں لگا رہتا، ان کے لیے کھانے بناتا، ان کے کپڑے دھوتا اور ان کے پاس بیٹھ کر پرانی باتیں بھی سنتا، اور ہر لمحہ کوشش کرتا کہ ان کی زندگی میں جو خلا اس نے پیدا کیا تھا وہ کسی طرح بھر جائے۔ مگر ایک خلا تھا جو کبھی نہیں بھر سکتا تھا، باپ کا خلا۔ رات کے وقت جب ماں سو جاتی تو علی بستر پر لیٹا چھت کو گھورتا رہتا۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتا تو ماضی کے وہ تمام لمحات ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگتے۔ بیٹا، اگر وقت ملے تو آج شام آ جانا، دل بہت اداس ہے۔ یہ جملہ اس کے کانوں میں گونجتا رہتا، اور جب یہ جملہ اس کے کانوں میں گونجتا تو وہ تڑپ اٹھتا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگتے، سانسیں بے قابو ہو جاتی۔ بابا، میں آپ کی آخری خواہش بھی پوری نہ کر سکا، میں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا، پلیز بابا مجھے معاف کر دینا۔ اور کبھی کبھی وہ اپنے والد کا آخری چہرہ تصور کرتا، کس طرح وہ دروازے کی طرف دیکھتے رہے ہوں گے، کس طرح انہوں نے امید لگائی ہوگی کہ کاش آج بھی ان کا بیٹا آ جائے، آج بھی آ جائے، اور وہ اسے سینے سے لگا لے۔ کس طرح وہ اسے یاد کرتے رہے اور اس کا انتظار کرتے رہے کہ میرا بیٹا آ جائے اور مجھے سینے سے لگائے اور کہے کہ بابا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مگر وہ دن کبھی نہ آیا۔ علی اپنی بے چینی کو کم کرنے کے لیے رات کے وقت والد کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہی کرسی پر بیٹھ جاتا جہاں پہ اس کے والد بیٹھ کر چائے پیتے تھے، وہی الماری جہاں ان کے پرانے کپڑے ابھی تک رکھے ہوئے تھے، اور وہی جائے نماز جو ہر وقت وہ استعمال کرتے تھے۔ ایک دن اس نے ہمت کی اور الماری کھولی۔ اس کے اندر ایک پرانا سا ڈبہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے اسے نکال کر کھولا اور اس کے اندر سے ایک پرانی سی ڈائری رکھی ہوئی ملی۔ یہ ڈائری اس کے والد کی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ صفحے پلٹنے شروع کیے۔ ایک صفحے پر پہنچا کہ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آج علی کو فون کیا، بہت دل چاہ رہا تھا اس سے بات کرنے کا، مگر اس نے کہا بابا میں مصروف ہوں۔ میں سمجھ سکتا ہوں، جوانی میں انسان بہت مصروف ہو جاتا ہے، مگر دل کی خواہش تو خواہش ہوتی ہے نا۔ شاید میرا علی کوئی وقت نکال کر میرے پاس آ جائے، شاید اسے کسی دن میری یاد آ جائے اور آ کے میرے گلے ملے۔
یہ اس کے بابا کے الفاظ تھے جو انہوں نے تڑپتے ہوئے لکھے تھے۔ آج تو طبیعت بھی بہت خراب ہے، مگر علی کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں اسے فون کروں گا تو شاید وہ پھر کہے بابا میں بیزی ہوں۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ بس اگر اسے کچھ وقت ملے تو مجھے آ کر مل جائے۔ آج رات سے بہت اداسی ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دل رکنے والا ہے۔ علی کو فون کیا ہے مگر اس نے کال کاٹ دی۔ شاید وہ واقعی مصروف ہوگا، شاید میں اس کی زندگی کا اب حصہ نہیں رہا۔ یہ آخری الفاظ پڑھ کر علی کے ہاتھ سے ڈائری گر گئی۔ بابا میں آپ کا قاتل ہوں، آپ کی محبت کو مار ڈالا۔ بابا میں آپ کا قاتل ہوں، میں نے آپ کی محبت کو مار ڈالا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اس نے باپ کو تو مار ہی دیا تھا۔ وہ جسم سے تو زندہ تھے مگر ان کا دل علی کی بے رخی نے پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا اور زمین کو مکے مارنے لگا۔ کاش بابا ایک بار آپ مجھ سے ناراض ہو کر مجھے تھپڑ مار دیتے، ایک بار مجھے ڈانٹ دیتے، ایک بار کہتے کہ علی میں تم سے خوش نہیں ہوں۔ مگر نہیں، آپ نے تو مجھے کچھ نہیں کہا، آپ تو چپ چاپ چلے گئے۔ علی رات بھر وہیں پہ بیٹھا رہا، والد کی پرانی چپلیں ہاتھ میں لیے اور ان کے کمبل سے لپٹ لپٹ کر روتا رہا۔ علی کی صحت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی مگر اس کا دل ایک نہ ختم ہونے والے درد میں جڑا ہوا تھا۔ ہر نماز کے بعد وہ اپنے بابا کی قبر پر جاتا، مٹی پر ہاتھ پھیرتا اور آنسو بہاتے ہوئے سرگوشی کرتا۔ بابا میں صرف آپ سے ایک بار معافی مانگنا چاہتا ہوں، بس ایک بار آپ واپس آ جائیں، بس ایک بار میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کہہ دیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ علی بہت روتا مگر قبر سے تو کوئی جواب نہیں آتا۔ وہ جان چکا تھا کہ گزرا ہوا وقت کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ کبھی کبھی پچھتاوا انسان کو زندہ نہیں رہنے دیتا۔ ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو۔